اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحہ اولاد سے نوازے اور ہر مسلمان کی نیک و جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کو سکھاتی ہوں دعائیں، مدنی قاعدہ، رحمانی قاعدہ ہو یا نورانی قاعدہ ہو، ہم آپ کو سکھاتے ہیں قرآن پاک تجوید کے ساتھ مکمل قرآن پاک پڑھنا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو قرآن پاک پڑھ چکی ہیں لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، مخرج کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، تو وہ لوگ قرآن پاک کی تعلیم صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں۔ لیکن آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ ہمیں بتایا کریں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو بھی مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ الحمدللہ قاعدہ ہمارا اختتام کی طرف ہے، نماز ہم سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو پچھلا بھی ریپیٹ کروا رہی ہوں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، قاعدہ کس نے یاد کیا صحیح طریقے سے پراپر مخرج کے ساتھ، کس کو قاعدہ یاد ہے، مخرج کس کو یاد ہیں۔ ترکیب نمبر 3 ہمارا ہو چکا تھا اور اب آتا ہے ترکیب نمبر 4۔ ترکیب نمبر 4 بھی حرکات ہے لیکن اس میں ہم آواز ورڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں رواں ریپیٹ کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو الفاظ اور مخرج نکالنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تی تو، تو قی تو۔ دیکھیں تا میں اور تو میں فرق، آپ کو فرق خود ہی نظر آئے گا جب میں پڑھوں گی، تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا پڑھنا بھی بہتر ہو اور الفاظ بہتر طریقے سے نکلیں۔ ز، زی، زو، ر، زی، ذو، ظو، ظی، ظو، ضو، ضی، ضو، ث، ثی، ثو، ث، سی، سو، صو، صی، سو، ک، کی، کو، قو، قی، قو، ہ، ہی، ہو۔ دیکھیے کاف میں اور قوف میں فرق کیا، اب ہا میں اور ہا میں، ہا، ہی، ہو اور ہا، ہی، ہو، آ، ای، او، آ، ای، او۔ آ میں اور آ میں، آ، ای، او اس طرح پڑھیں گے اور آ، ای، او، ٹھیک ہے۔ آپ خود سے پڑھیں گے تو پڑھنا بھی آئے گا، مخرج نکالنا بھی آئیں گے۔ عین نکالنے میں بہت ساری بہنوں کو مسئلہ ہوتا ہے لیکن دیکھیں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل عین بھی نکلے گا اور ہا بھی بہتر طریقے سے نکلے گا۔ د، دی، دو، خو، خی، خو۔ یہ ہم پچھلا ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم سبق کا بھی آغاز کریں گے۔ نماز ہماری چل رہی ہے، نماز ہم سیکھ رہے ہیں لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو پچھلا بھی ریپیٹ کروا رہی ہوں تاکہ آپ جو میری نئے آنے والی بہنیں ہیں وہ پچھلا ریپیٹ کر سکیں، اور جو آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں پچھلا بھی ریپیٹ ہوتا رہے اور آگے بھی ہم پڑھتے رہیں۔ غو، غی، غو، با، بی، بو، ما، می، مو، و، وی، وو، ف، فی، فو، ل، لی، لو، ن، نی، نو، رو، ری، رو، ج، جی، جو، ش، شی، شو، ی، جی، یو۔ یہ تھا ہمارا آج کا پچھلا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آتا ہوگا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ دیکھیں رحمانی قاعدہ ہو، نورانی قاعدہ ہو، قاعدے میں فرق نہیں ہوتا، صرف
ہمارے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے، تو آپ ایسا قرآن پاک پڑھیے کہ آپ قاعدہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی قاعدہ بآسانی پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد ہے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ مکمل پڑھنا، تو قاعدہ کوئی بھی ہو آپ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ تک ہمارا ہو چکا تھا، آئیے ہم آگے نماز یاد کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص کون سی ہوتی ہے؟ پہلے بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھیں، ہاں صحیح نہیں نکالیں، میم ایسے پڑھیں، نہیں، بسم اللہ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے تو کوشش کریں، انشاءاللہ عزوجل بہتر ہو جائے گی۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ پہ کیا کریں گے؟ دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو ملا موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں سورہ اخلاص کی طرف۔ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ هو اللہ پہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو پر پڑھا، کل کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ قل قوف حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے قوف پر پیش ہوگا تو قوف کو پر پڑھیں گے، قوف پہ پیش نہیں ہوگا تو بھی قوف کو پر ہی پڑھیں گے، موٹا والا قوف ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پر کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ یہ آ گئی ہماری سورہ اخلاص۔ اب تسبیح رکوع کہتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد آتی ہے تسبیح، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تحمید کسے کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد آتی ہے تسبیح سجدہ، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ہماری تشہد آج پڑھتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آ گئی ہماری تشہد، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری نماز ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل یاد کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پڑھانا بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی میزبانی میں دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔